بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی زبردست پوسٹ ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ یہ بہت قابل غور پوسٹ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا کہ میں جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ یہ تو آخری خطبہ ہے، اس سے پہلے جو 13 سالہ دور گزرا ہے مکہ کے اندر، توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک، طاغوت کی نشاندہی انگلی رکھ کے گلیوں میں پکارتے تھے نبی علیہ السلام، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ سنو جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی یہ جو پکاریں لگا رہے ہو، جس کے کہنے سے پکاریں لگا رہے ہو، جس کے کہنے سے یہ کفر شرک تم نے شروع کر دیا ہے، باقی جن کی اصلی وہ یعنی جو لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ تو ایسے نہیں تھے جن لوگوں نے تمہیں اس راستے پر چڑھایا ہے، تو یہ سارے اور تم سب جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے، تمہیں سب کو اس کے اندر اترنا ہے۔ تو آپ غور کرو، یہ ڈیلی بات ہے۔ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا بہت ضروری ہے، تب یہ رسمیں پاؤں کے نیچے روندی جائیں گی۔ تو اللہ کے بندو، پہلے وہ کام کرو جو کام کرنے کا ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کرو۔ اللہ کے بندو، میرے بھائیوں کے سر جوڑو اور توحید کی دعوت اٹھے، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ۔ یہ صرف واٹس ایپ کے اوپر نہیں چلے گی، یہ انشاءاللہ آن گراؤنڈ ایک بناؤ اور آپس میں ایک مضبوط نظم قائم کرو۔ مضبوط نظم، زبردست نظم ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں قائم ہوتا ہے، اور یہ مومنوں کا نظم، یہ جماعت، یہ ایک پورا سسٹم، دنیا کی کوئی ایجنسی، دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، اگر اس طرح کا نظم تم نہیں کام کرتے، اس طرح کی اطاعت، امیر کی اطاعت، اپنے بڑوں کی اطاعت، اپنے چھوٹوں سے شفقت، پوری طرح سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، آنکھیں کھول کے، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ جس طرح وہ محمد حنیف صاحب کا جو نظم تھا، جکڑا جس کے اندر جکڑ دیا، کاش کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا۔ پیچھے چلنے والے بھی اللہ کی رضا کے مطابق معاملہ کرتے، اور آگے چلنے والے بھی اللہ کی رضا کے مطابق معاملہ کرتے، تو پھر بڑا زبردست تھا۔ لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں، محمد حنیف نے ان کو جکڑ دیا، کیا نام ہے، اپنی شخصیت کے اندر پنجے میں، اور یہ اسے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسی کی بس چبایا ہوا اگلا ہوا اب یہ چاٹے جا رہے ہیں۔ اور یہ دوسروں کو کیا کہتے ہیں، اتنی اچھی اتنی بڑی جماعت آپ نے چھوڑ دی، اور شرک آ گیا اس کے اندر، شرک آ گیا، شرک آ گیا، شرک سے بھاگو۔ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے یوسف علیہ السلام کو، اور وہ حق جو کسی کا حق نہیں تھا، وہ اللہ کا، خالص اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ انبیاء اس کو سجدے کرتے ہیں اور نیک لوگ اس کو سجدے کرتے ہیں، اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس نے اس کا رخ پھیر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف، اور ان پیچھے چلنے والے جانوروں نے بات مان لی، آنکھیں بند کر کے مان لی، اور جنہوں نے تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی کوشش کی، اس نے ڈنڈا ایسا دکھایا نظم کا، تو پھر یہ بکری بن گئے، لومڑی بن گئے۔ تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو دین اسلام، یہ تو خالص جوان مردوں کا دین ہے، جو توحید کی دعوت لے کر اٹھیں، پھر اس راستے میں اپنی چمڑی اتروا لیں اور سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور دعوت توحید کی دیں گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں کے اوپر، اور اس طرح جو دین کی بات ہے وہ آگے لائیں، اور اس بات سے لوگوں کو روشناس کرائیں کہ ایمان، عقیدہ یہ ہے، تمہارا ایمان بالکل خراب ہو چکا ہے، تمہارے عقیدے کے اندر خرابی آ چکی ہے قوم کے لوگوں، اور تم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ تو یہ دعوت جب تک نہیں اٹھے گی، وہ پورا ماحول کبھی بھی نہیں بنے گا میرے پیارے بھائیوں۔ یہ حجت الوداع کا خطبہ بیان کرنا، یہ سارے بیان کرتے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ جو الطاف حسین جو ایم کے ایم کا لیڈر تھا، اس نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں میرا منشور کیا، کہتا میرا منشور بالکل پوری طرح تیار ہے، وہ جو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا حجت الوداع کے موقع کے اوپر، کہ کوئی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی وہ نہیں ہوگی، سب برابر ہیں میرے نزدیک، سب کو برابر کر دوں گا۔ بس یہ جو اپنے مفادات کے تحت جو ایک کسی نہ کسی دکھتی رگ پر انگلی رکھ کے معاملہ کرتے ہیں، باقی وہ ایمان عقیدے کی کسی بے ایمان کو پرواہ نہیں ہے۔ یہی عمران خان لگے ہوئے ہیں کہ بس مساوات ہو جائے گی جی، بڑے کو بھی پکڑا جائے گا، چھوٹے کو بھی پکڑا جائے گا، اور ایمان عقیدے کی بات تو کرو نا ہوئے، اور ظالموں کو بھی شرک کے خلاف بھی تو بولو نا، کہ بڑا بھی شرک نہیں کرے گا، چھوٹا بھی شرک نہیں کرے گا۔ یہاں جناب بڑے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں مزاروں کے سامنے، وہاں جا کے حلوے کھاتے ہیں، حلوے بانٹتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور سر میلے کرنے والوں۔
تم نبی علیہ السلام کی باتیں کرو، حجۃ الوداع کی باتیں کرے اور صحابہ کرام کی مثالیں دو اپنے کفر و شرک کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اس دنیاوی مفادات کو سمیٹنے کے لیے تم اللہ کی دین کی آڑ لو۔ کبھی نظام مصطفیٰ کی آڑ میں وہ 9 گنڈے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ 5 گنڈے اکٹھے ہوئے ہیں متحدہ مجلس عمل کے نام سے، پھر کتابی نشان لے کر اٹھے ہیں جی، یہ نظام مصطفیٰ لے آئیں گے جی، یہ مدینہ کی ریاست بنا لیں گے جی، یہ کفر و شرک کے دائی، یہ برائی کے میور، یہ امر بالمعروف کریں گے، یہ نہی عن المنکر کریں گے۔ جو برائی کے میور ہیں، برائی انہی سے نکلتی ہے اور انہی کے اندر آگے دفن ہو جاتی ہے، اور فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، گانا بجانا ان کے رگوں کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتوں کو اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، بتوں اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولین مقصد، کہ سارے بتوں کو پہلے توڑا جائے گا۔ جو چیز پوجی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، وہ درخت ہو، وہ مندر ہو، وہ مزار ہو، وہ درگاہ ہو، یہ ساری گراؤنڈ کر دی جائیں گی اللہ کے بندوں، بالکل ان کا نام و نشان، ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے گا، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت جڑوں سے اکھیڑ دیا تھا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی تھی، اب لوگوں نے اس طریقے سے جانا شروع کر دیا، وہ پہچان گئے کہ یہ تو پوجیں گے اس کو، اور پھر بعد میں لوگ پوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج پوری طرح نبی علیہ السلام کی قبر کو پوجا جا رہا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی پوجا جا رہا ہے ہر جگہ۔ یہ قوم مشرک بن گئی ہے، اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، عظیم اکثریت اس کی مشرک بن گئی ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو انگلیوں پر گننے کے لائق جو ایمان خالص کے اوپر قائم ہوں اور ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہوں۔ اللہ کے بندو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں کوئی مولوی پیر بھی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میرا کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی، پوری زندگی میں نے ایک ووٹ بھی نہیں دیا، یقین کریں کسی پارٹی کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے، کیونکہ میں اس مشرکانہ نظام کے بالکل خلاف ہوں۔ یہ خالص شیطانی نظام ہے، چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو، عوام کی خدائی ہے، یہاں عوام کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، یہاں عوام کی ایک فیصلہ کن ووٹ، جس طرح کل کی بیان میں دے رہے تھے کہ یہ جو اسمبلی ہے، پنجاب کی اسمبلی ہے، اس میں پتہ نہیں فیصلہ کن ووٹ بس صرف ایک بندے کا جی، وہ ادھر دے دے گا تو یہ والا بن جائے گا، ادھر دے دے گا تو ادھر بن جائے گا۔ تو بتائیے یہ جمہوریت ہے؟ بتائیں اگر دو پارٹیوں بالکل مناسب جا رہی ہیں، بالکل برابر ہیں، اور ایک آخری 1 منٹ رہ گیا ووٹنگ سسٹم بند ہونے میں، ایک چرسی دوڑتا ہوا ہے، کوئی شرابی دوڑتا ہوا ہے، اس نے آگے ٹھپا لگایا، جس پر ٹھپا لگا دیا وہی وزیر اعظم بن گیا جی۔ بتاؤ، یہ نظام کافرانہ نظام ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آخری جو خطبہ ہے یہ بہترین خطبہ ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو مومن ہیں، جو توحید کی راہوں کے اوپر چلے ہیں، ایمان خالص کی انہوں نے دعوت اٹھائی ہے، اور اس راستے میں ماریں کھائی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، اس کو بنیاد بنایا الحب للہ والبغض للہ۔ انہوں نے پھر اللہ کے لیے محبت کی ہے، پھر انہوں نے اللہ کے لیے دشمنی کی ہے، اللہ کے لیے مال دیا ہے اور اللہ ہی کے لیے انہوں نے روکا ہے۔ ایسوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگ جہاں بدلے گا۔ یہ نعرے کہ اس کتاب کی دعوت کو لے کر اٹھو، پوری دنیا پر چھا جاؤ، پوری دنیا پر تو یہ نہیں چھائے ہیں، ہاں دنیا ان کے اوپر چھا گئی ہے، پھر اسی کفر شرک کی دلدل کے اندر گئے ہیں، اور اس طرح ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہونی ان کی یقینی ہے۔ جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔